اصل مقصود اور اصل مطلوب اور اصل محمود، اصل ڈیمانڈ، اصل مطالبہ انسان سے جس لیول پہ اللہ نے کہا ہے نا، اس دنیا کے سکون کا اٹموسٹ لیول جو ہے وہ ہے کہ تیرے اندر کسی قسم کا شک نہ رہے۔ اس لیے اللہ نے جب اس سفر کی، انسان کی سفر کی جب ابتدا کی تو اللہ نے کہا لا ریب فیہ، شک مت کر۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب اس سفر کے حوالے سے لوگ بک ہے، یہ اس عظیم انسان کے ایک فرد کی ہو یا ایک جماعت کی ہو یا ایک آرگنائزیشن کی ہو یا ایک کمپنی کی ہو یا ایک کنٹری کی ہو، ایک نظریے کی ہو، ایک پوٹینشل کی ہو، ایک ویژن کی ہو یا ایک خواب کی ہو، یہ کتاب شروعات کراتی ہے لا ریب فیہ، شک کے مقابلے، کیونکہ الحم سے لے کے الناس کے سفر تک، اور واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ سے لے کے کل نفس ذائقۃ الموت، اس انتہا تک اگر شک آ گیا اور یقین ہل گیا تو بڑے بڑے پیر گر جاتے ہیں، بڑے بڑے سورما گر گئے اس دنیا کے اندر۔ کتنے اسکلفل لوگ ہیں، کتنے ٹیلنٹڈ لوگ تھے، ہیں، موجود ہیں، کتنے ہی ایکسلنٹ تھریٹکس کے لوگ تھے مگر کچھ نہ بنا سکے زندگی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل اور اسباب نہیں ہوتے مگر وہ ایک سمندر بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ شک نہیں تھا، ان کے اندر وہ یقین تھا، ان کے اندر وہ سرٹنٹی تھی، کیونکہ لوگوں کو قائل کرتی ہے یہ چیز، اپنے من کو قائل کرتی ہے یہ چیز، اپنے اس مری ہوئی مشین کو، اس مرے ہوئے انجن کو اٹھاتی ہے یہ یقین۔ غربت میں وہ آئیڈیا جو بکتا ہے نا وہ سرٹنٹی سے بکتا ہے، وہ جو دہلیزوں پہ جا کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں نا وہ یہ یقین ہوتا ہے جو لے کے جاتا ہے۔ اینڈ کے اندر جتنے بھی حالات سازگار ہوں یا حالات سازگار نہ ہو، انسان کو کنسسٹنٹ، مستقل مزاجی والا، اس استقلال والا، اس ایلیمنٹ سے جو اس کو آگے بڑھاتا ہے وہ یقین ہے، اور یہ یقین شک کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور شک دو حقیقتوں کے بیچ کے اندر کنفیوژن کا نام ہے۔ تو اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر کسی لیول کے اوپر بھی اس یقین تک نہیں پہنچے، انسان کا علم، اس کی جانکاری، اس کی سوچ، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کا ویژن اگر صرف علم کی اعتبار تک ہے تو بھی اس کلیجے کو کبھی قرار نہیں ملے گا جب تک وہ یقین تک نہیں پہنچے گا، پھر وہ علم الیقین تک نہیں پہنچے گا، ہائی کلاس لیول آف سرٹنٹی، پھر وہ عین الیقین تک نہیں پہنچے گا، اور پھر وہ حق الیقین تک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے انسان کی زندگی کے اندر قرار کا وہ زینت اور اطمینان کی اس معراج کو اللہ نے کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تجھے دیکھنا شروع ہو جائے وہ جو دیکھ نہیں سکتا کوئی، تجھے محسوس ہونا شروع ہو جائے جو محسوس نہیں کر سکتا کوئی، تیرے ساتھ وہ باتیں کرنا شروع ہو جائے جس سے وہ بات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تجھ سے کلام کر کے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں وہ رویت نصیب کروں گا تیرے ویژن کو کہ تجھے اللہ بھی دیکھے گا اور اس کے معجزے بھی دیکھے گا، تو دیکھے گا کہ یہ سب بدلے گا تیرے لیے، کائنات کی سارے اصول، ساری کوسمولوجی تیرے کو تجھے رسپونڈ کرے گی وہاں پر۔ وہ یہ یقین ہوتا ہے جس کے ساتھ آدمی چلتا ہے، کیونکہ ہر واک آف سکسیس، ہر واک آف ایگزسٹنس، ہر واک آف ریٹینشن یا ہر واک آف گروتھ اور ایکسیلنس ہو، اس کی سٹارٹ میں ریسورسز نہیں ہوتے، اس کے لیے ہمارے پاس اسباب نہیں ہوتے، وسائل نہیں ہوتے، ٹیم نہیں ہوتی، لوگ نہیں ہوتے، اور سب سے بڑی بات ہے ہمارا اپنا کلیجہ ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہمارے اپنے اندر تکبر ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے تو جتنی ہم نے انکنوینئنس زندگی میں لی ہوں گی اتنی زیادہ بے سکونی ہوگی، جتنا کمفرٹ زون ہم نے باطل اینڈ فالس لیا ہوا ہوگا اتنی ہمارے اندر بے سکونی ہوگی، جتنا جھوٹ ہم نے اپنے آپ سے بولا ہوگا اتنی فالس ڈیمنٹڈ اس ہپوکریسی کے ساتھ آپ جتنا بھی جی رہے ہوں گے اتنی بے سکونی ہوگی، جتنا حقیقت سے دور ہوں گے آپ کے اندر اتنی بے سکونی ہوگی، جتنا فالس ورژنز میں آپ رہ رہے ہوں گے اتنی آپ میں وہ بے قراری اور بے سکونی ہوگی۔ اس لیے اکثر لوگ اپنی زندگی کے سفر میں بچپن میں ان کے ساتھ جو ماحول ملتا ہے انہیں، یا جس طرح کے خاندان ملتے ہیں، یا جس طرح کی تعلیم ملتی ہے، یا جس طرح کی اپ برنگنگ ملتی ہے، انسان کا مائنڈ ہر وقت سائیکو انالیسس کر رہا ہوتا ہے چیزوں کا، کانشیسلی بھی اور انکانشیسلی بھی اور سب کانشیسلی، تو اس کے اندر وہ چیزیں رجسٹر ہو رہی ہوتی اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ انسان اپنے آنکھ کان دل سے جو دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے اس کے کلیجے کے اندر وہ کتنی غلط ویلیوز انڈورس کر رہا ہوتا ہے، اور کتنی سائیکوپیتھیز اس میں اندر وہ بلائیں بن رہی ہوتی ہیں، وہ مونسٹرز بن رہے ہوتے ہیں انسان کے اندر۔ اور آج جو تم لوگ کسی چیز کو کرنا چاہ رہے ہو، یا بیٹھے بٹھائے تمہیں جو وہ اطمینان نہیں ہے، یا تنگی میں تمہیں جو وہ مسکراہٹ نہیں آتی، یا تنہائیوں کے اندر تمہارے اندر وہ ایک قرار نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تم کچھ کرنے لگتے ہو تو چیزیں کام نہیں کرتی، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں کی ریجیکشن کا ڈر ہے، لوگوں کے ڈینائل کا ڈر ہے، کالج میں ان نون رہنے کا ڈر ہے، زندگی کے اندر فزیولوجیکل لحاظ سے، حصی لحاظ سے فیلئر کا ڈر ہے۔ یہ سارا ڈر اس لیے کیونکہ وہ ماضی کے
کے ریفرنسز کی جتنی بھی اندر جو بھی اندر رجسٹر کیا ہوا ہے اس کو ہم نے منہ نہیں دیا، اس کو ہم نے کما حق اس کے ویلیو پہ نہیں رکھا، اس کو جہاں پہ جو اصل اس دنیا کے اندر دین اتارنے کا بھی مقصد تھا وہ تھا وقف الشیء علی موضعہ، کیپنگ ایوری تھنگ ایٹ دا رائٹ پلیس، دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ پلیس اینڈ ایون دا رانگ تھنگ ایٹ دا رائٹ پلیس، اس کی وجہ صحیح ہوتی۔ لیکن کیونکہ یہ زندگی ایونٹس کا نام ہے، یہ زندگی حالات کا نام ہے، یہ زندگی معاملات کا نام ہے، یہ زندگی حادثات کا نام ہے، بچپن سے لے کے سفر کر کے جہاں تک پہنچے ہو آج تم، اس کے اندر جو بھی ایونٹس ہوئے اس سے لوگ فائز جو رجسٹر کی نہیں ہے اپنے اندر، اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر، محبت کے لحاظ سے، امید کے لحاظ سے، خوف کے لحاظ سے، غصے کے لحاظ سے، بغض کے لحاظ سے، ایکسپیکٹیشنز کے لحاظ سے، پیشن کے لحاظ سے، یہ ساری ای کیو ایموشنل کوشنز کو جو ویلیوز تم نے اٹیچ کی ہوں گی وہی آج ہانٹ کریں گی تمہیں، سکون وہی چیزیں برباد کرتی ہیں۔ اور اس کے تحت اگر تم نے حق کو قبول نہیں کیا اور جھوٹ بول دیا آگے سے، لائف تو بری ہو سکتی ہے کسی کی، حالات تو برے ہو سکتے ہیں کسی کے، ماضی کسی کا خراب ہو سکتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں، پیرنٹس برے مل سکتے ہیں، دوست برے مل سکتے ہیں، یونیورسٹی بری مل سکتی ہے، اسکول کالجز برے مل سکتے ہیں، ملک کے حالات ایسے ناسازگار ہو سکتے ہیں، تیری فیور میں نہیں ہو سکتے، یہ پوری کائنات ہی تیرے مطابق نہیں ہو سکتی، تو کیا غم ہے اس کے اندر؟ اگر تو ٹھیک ہوتا، تو ویلیوز کو صحیح رکھتا اور اس کو اس کی وضع پر اس کی جگہ پہ رکھے گا، کم سے کم تجھے اس بات کا سکون ہوگا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اپنے آپ سے، میں نے سچ بولا اپنے آپ سے، اپنے بارے میں، اس کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں اور اس کاسمولوجیکل ریسورسز کے بارے میں نے کم سے کم جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ اگر سچ بولنا پڑ گیا تو جو کنوینئنسز تکبر کی فارم میں لینی تھی وہ چل